دوستو، آب زمزم کے بارے میں کچھ ایسی حیران کرنے والی باتیں جن سے شاید آپ واقف نہ ہوں کہ آب زمزم کا کنواں دوبارہ کیسے ملا اور اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آب زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال پہلے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ارشاد خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ دوستو، صحرائے عرب کے ویران ریگستان میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے۔ مشکیزے میں موجود پانی بھی اب خشک ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلستی لو ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہیں ملا اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروہ نامی پہاڑ پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر واپس چل پڑی۔ دوبارہ وہی چکر، پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسری طرف پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی نہیں ملا۔ اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی، جس کی گھاٹی پیاس کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار محبت کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد مڈھیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد مڈھیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ دوستو، اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند بھی دن نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے لیے منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستان میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک بیٹے کو دیکھ کر وہ شدید حیران ہوئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے۔ ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے باخوشی اجازت دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان اب آباد ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مقاص کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو اس کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلاف شروع ہو گئے، جو اس قدر بڑھے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو اوپر سے برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ برسوں برس یوں ہی گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب ابن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھدوائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا اور کہا گیا برہ کو کھودو، مگر برہ کو بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مجنوعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے۔ کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی۔
مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہیں کی۔ 3 دن کی کڑی محنت کے بعد آخر گوہر مقصد ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بے شمار خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنایا تھا۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا، اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی پیا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں ڈال دیا۔ گویا یہ پانی دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں موجود ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 90 فیٹ 30 میٹر، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ 1953 عیسوی تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا رہا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج اکرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کے پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔